ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اسٹارم پائلٹ آئے ہیں سر، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ آپ بات کر رہے تھے ہولی گھوسٹ کی، آپ کو نہیں لگتا کہ پرافٹ محمد نے یہ جا کے سٹوری جو ہے جبریل کی کہیں بعد میں جا کے شفٹ کی ہے؟ کیونکہ شروع میں تو روح القدس ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ فرشتوں کا ذکر علیحدہ ہے قرآن میں، اور روح القدس کا ذکر علیحدہ آیا ہے۔ اور آپ قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے جو پہلے میرے علم میں نہیں تھی کہ وہ روح القدس جو ہے مسلمانوں کی بھی مدد کرتی ہے، لیکن اس آیت کو یہ مسلمان لوگ اتنا ہائی لائٹ کون زیادہ سی نہیں آیت ہے؟ کرتے۔ کون سی آیت ہے؟ نہیں، وہ آیت میرے ذہن میں ابھی نمبر نہیں ہے میرے پاس، لیکن وہ آیت اچھا، یوں ہے کہ روح القدس جو ہے لوگوں کی مدد کرتی ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ فار سم ریزن نہیں کیا گیا۔ جس طرح کرسچن کا بلیف ہوتا ہے نا کہ ہولی گوسٹ ان کی مدد کرتی ہے، اسی طرح قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے اور لوگوں کو نہیں معلوم، اور مجھے بھی نہیں معلوم تھی۔ ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا جو کہ خود مسلمان تھے۔ تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ پرافٹ محمد نے جو اتنا ایمفیسس ڈالا ہے اور جس طریقے سے ان کو بیان کیا ہے کہ ان کو صرف 2 دفعہ دیکھا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایون جب انہیں معراج بھی ہوا تھا تو انہیں جس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں کرسچینٹی کے ہاں تصور پایا جاتا ہے ہولی گوسٹ کا، پرافٹ محمد بھی اسی سینس میں لے رہے تھے کہ کلام ہولی گوسٹ لا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جب ریفر کیا جاتا ہے ہم، وی، اب وی جب وہ نیچے ہولی کو زمین پر آ کر پیش کر رہا ہے یا جب آسمان پر ہے تو طرز کلام جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے قرآن کے اندر، آپ یہ نوٹ کریں گے۔ لیکن یہ جبریل کی کہانی جو ہے یہ تو بہت جا کے مدینہ میں میرے خیال میں بہت بعد میں آئی ہے کہ جبریل لے کر آتے ہیں۔ پہلے پروفٹ محمد یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہولی گوسٹ جو ہے ہولی اسپرٹ مدد نہیں، کرتی مگر ہے۔ اقرا بھی اس میں ربک الذی خلق الانسان من علق وہ والی جو آیت ہے وہاں پہ تو پھر جبریل آتے ہیں نا، وہاں جہاں کوئی پہ نہیں ہے، پرچہ ہاتھ وہاں میں پکڑا جبریل ہے۔ نہیں، جبریل مینشن نہیں ہے قرآن میں، دیر از نو قرآن میں جبریل۔ نہیں ہے، مگر قرآن میں تو دیکھیں آپ کو لمیٹڈ سی باتیں ہوتی ہیں، ادھر سے تو پتہ نہیں لگتا ہمیں، تو پھر ادھر سے پتہ لگتا ہے۔ ہاں، مگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف قرآن کو دیکھا جائے تو نہیں نظر آتا۔ نہیں، قرآن میں ہاں، شروع میں جبریل کا جو تصور ہے روح القدس کا تصور ہے شروع کی جو قرآن ہے، لیکن یہ جبریل کی سٹوری جو ہے یہ بہت بعد میں آئی ہے۔ اور میں بھی یہ جب کنفرنٹیشن یہودیوں سے ہوئی مدینہ میں تو انہوں نے اعتراضات اٹھائے، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ جبریل لاتا ہے، تو سورہ انہوں نے مریم کہا کب جبریل کی کو ہے؟ سورہ مریم کب کی ہے ویسے مجھے یہ بتائیں؟ سوری، سورہ مریم کب کی ہے؟ سورہ مریم تو مکن ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سے حضرت محمد کو پھر اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو وہاں سے خیال آیا ہو سکتا ہے۔ ہاں، پہلے وہ رول القدس کی سمجھ رہے تھے، کیونکہ انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ اگر ہیلپ کیا گیا کرسچینٹی کو ان لوگوں کو لکھنے کے لیے بائی ہولی گوسٹ، سو obviously پرافٹ محمد نے جب شروع کا تصور لیا تو وہی لیا ہولی گوسٹ کا۔ لیکن بعد میں جا کے تھیولوجیکل جو پرابلمز آتی ہیں اس میں جا کے انہوں نے جبریل کا بنایا کیونکہ جبریل تھے۔ That's what it is۔ چلیں، کیونکہ آپ ہاں، دیکھیں نا انا انزلناہ میں فی اس کو لیلۃ دیکھوں گا القدر۔ پھر پراپرلی، تو پھر یہ آپ اس بارے میں کوئی ریفرنسز وغیرہ بھی مجھے بتائیں، اچھا، پھر انا میں دیکھوں انزلنا گا فی ذرا یہ۔ لیلۃ القدر میں بھی جو ہے روح القدس سیپریٹ ہے اور ملائکہ سیپریٹ ہے۔ اور روح القدس کے لیے آپ ہمیں یہی مسئلہ آتا ہے قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں، کبھی یہ میں سے ایک ہی آیت کے اندر میں سے ہم کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے جس طرح کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ جو آیت ہے قرآن کی بنی اسرائیل کی، اس میں آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جب وہ ریفر ان کو کیا جاتا ہے خدا اوپر ہوتا ہے تو اس وقت ہم کیا جاتا ہے، لیکن زمین پہ جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے مخاطب کیا جاتا ہے، وہاں میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ویسے پرابلم جو ہے نا یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ بھی ہے، اور جی، اس کی ایک بڑی زبردست وجہ ہے کہ کیوں ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اصل میں جو خدا ہے نا بائبل کا، وہ میسوپوٹیمیا کا پرانا خدا ہے ایل، ٹھیک ہے؟ میسوپوٹیمیا کا پرانا خدا ایل ہے وہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور بائبل میں جو بک آف جینیسس ہے نا، تو اس میں جب انسان کو بنانے کی بات آتی ہے تو ادھر ایک آیت ہے جس میں یوں لکھا گیا کہ آؤ ہم خدا انسان کو اپنی شکل پہ پیدا کریں اور نر و ناری اس کو پیدا کریں۔
ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن آپ یہ بھی ذہن میں مگر بات میں رکھ. آپ کو بات بتا رہا ہوں، ذرا میں آپ کو اس کا سنتھسس سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں بھی ہم تک بات پہنچی کیسے. اللہ اپنے لیے میں بھی یوز کرتا ہے، ہم بھی یوز کرتا دکھائی دیتا ہے. یہ اصل میں پچھلی بات کی کنٹینیویشن ہے. کیسے؟ میں آپ کو وہ بات بتانے لگوں. کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا کے بیٹوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، خدا کے بیٹوں کا ذکر ہے. خدا کے 70 بیٹے تھے. خدا کے 70 بیٹے تھے جو فرشتے نہیں تھے، فرشتوں سے اوپر کی چیزیں ہیں وہ. ٹھیک ہے، خدا کی بیٹیوں کا بھی ذکر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. مگر یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ یہودی مانتے نہیں تھے، مگر ان کا ذکر کر دیتے تھے کہیں نہ کہیں. مانتے نہیں تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ جو یسوع جو خدا ہے، یہوے کی کے 70 بیٹے ہیں جس کو اس نے غیر قوموں کا کنٹرول ان کے پاس ہے. یعنی جو نان جوز ہے نا، ان کا کنٹرول اس کے پاس ہے. ہم خدا کی سب سے پیاری قوم ہے، اس لیے خدا ہمارا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس نے. اور جب یہ خدا کون سی کتاب میں؟ انسان کو سر یہ اصل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جگہ جگہ بکھری ہوئی باتیں ہیں. جب ان کو آپس میں بندہ کنیکٹ کرتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے. میری کوشش ہے کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ ہوگی ویسے انگلش میں. ٹھیک ہے، وہ لیکن ویڈیو. آپ بات ہاں، ختم کریں تو الوہیم کی بات میں کرتا ہوں، پھر آپ کر لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیٹوں کا ذکر بار بار جگہ جگہ ملتا ہے. زبور میں بھی ملتا ہے، ایوب کی کتاب میں ملتا ہے، جینیسس میں ملتا ہے، ڈیوٹرانومی میں ملتا ہے، ایکسڈس میں ملتا ہے. ان خدا کے بیٹوں کا ذکر بار بار. ٹھیک ہے، نوح کے طوفان کے وقت بھی ملتا ہے ان کا. تو یہ سارا کچھ ہے. تو وہاں سے ہم کا صیغہ اس لیے یوز ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ٹھیک ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں کیونکہ وہ جو خدا کے بیٹے تھے نا وہ بھول چکے تھے تب تک. صحیح ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر ادھر خدا جو ہے وہ میں سے بات کرتا ہے ہمیشہ، ہم سے بات نہیں کرتا کبھی. ٹھیک ہے، مگر آئی تھنک کہ کرسچن انفلوئنس میں بھی کچھ کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جہاں میں ٹرینٹی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا گیا. اور میرا جہاں تک خیال ہے، اب آپ شاید مجھ سے ڈس ایگری کریں اس بات میں، کہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ سارا جو آج قرآن ہمارے پاس ہے، یہ سارا محمد کا کلام نہیں ہے. ان میں بہت سی چیزیں ایسی بھی تھی جو کہ کچھ قبائل کے پاس پہلے سے تھی. وہ کرسچن لٹریچر بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی لٹریچر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسا بھی لٹریچر ہو سکتا ہے کہ بائبل کی پرانی کتابوں کو دیکھ کے نظمیں لکھی گئی یا شاعری کی گئی، اور وہ شاعری بعد ازاں قرآن میں شامل ہو گئی. اس لیے ہم کا صیغہ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے، اور مسلمان اس بارے میں کنفیوز ہی نظر آتے ہیں کہ وہ یار یہاں پہ اللہ نے ہم کیوں یوز کر لیا. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ایک چیز جو ہے نا، اچھا، نہیں یہ نہیں، ایک ایک نقطہ ہے، ایک پاسبل نقطہ ریزن میں ہو آپ کو سکتی ہے. ایک نقطہ میں آپ کو ہاں، سمجھاتا ہوں. آپ نکالیں سورہ جو اسرا ہے اس کی نکالیں، پہلی آیت نکالیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک میں منٹ جو ذرا. سمجھانا چاہ رہا ہوں شاید نہ سمجھا پاؤں اس اچھا، کے بغیر. سبحان اللہ جی، اسرا وہ والی نکالیں ذرا، ہاں، بنی سورہ اسرائیل. بنی اسرائیل 17 نمبر پہلی آیت. جی، اس کا ٹرانسلیشن کے ساتھ نکالیں ذرا، دیکھتے ہیں. اچھا جی، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت مقدس تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اچھا، اسی کی اچھا، بات آپ کر رہے یہاں پہ ذرا غور تھے. کریں. پہلے تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تھرڈ ہاں ہاں پرسن میں جی، بات ہو رہی ہے. وہ ہاں جی، پاک ذات ہے جو ایک رات میں اپنے ہاں بندے کو لے گی. ٹھیک ہو گیا. ہاں، اور پھر ہم پہ آ گیا ایک دم. اچھا، وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ بارکنا ہولو، یہاں پہ ہم آ گیا ہے. ٹھیک ہے. سر ادھر بھی اب ایک اور مسئلہ ہے نا. اب آپ نے جو بات چھیڑی ہے اس کو میں ایکسپلین کرنے کی یہاں پہ کوشش کرتا ہوں. قرآن کا نا اصل جو مقدمہ تھا، یہ آپ جیسے بات کہہ رہے ہیں نا بعد میں انہوں نے باتیں بنائی. قرآن کا جو اصل مقدمہ تھا نا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ لٹرل ورڈ آف گاڈ ہے. قرآن کا جو اصل مقدمہ تھا وہ لٹرل ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ بھی انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ ہی تھا، مگر وہ انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ کون لے کے آتا تھا؟ وہ جبرائیل لے کے آتا تھا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں اور کچھ پرانی چیزیں پڑھیں تو اس میں ایک بات پکی ہے کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن جبرائیل نے کبھی بھی نہیں پڑھا تھا. سر یعنی اگین، سوری، لوح سر اگین.
لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن جبرائیل نے کبھی نہیں پڑھا تھا. اچھا، آپ یہاں پہ ذرا غور کیجئے، تھرڈ پرسن میں جب بات شروع ہو رہی ہے تو یہ میں کون آ رہا کہہ ہوں رہا سر، ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے ایکسپلین کر لیں دیں. اوکے. لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن جبرائیل نے کبھی نہیں پڑھا تھا، اور جبرائیل کو جو قرآن دیا جاتا تھا وہ اسے بھی وحی کے ذریعے دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے. لوہے محفوظ جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور وہ کبھی بھی کسی نے بھی نہیں دیکھی اللہ کے علاوہ. اوکے، یہ ہے جو اسلام کہتا ہے اصل میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس لیے پہلے اسے وحی کیا جاتا تھا جبرائیل کو، اور جبرائیل پھر اسے وحی کرتا تھا لا کے حضرت محمد کو. اوکے، اور جبرائیل اصل میں یہ کرتا تھا کہ جبرائیل کو قرآن کا مفہوم پتا ہوتا تھا، اسے قرآن کی ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں پتا ہوتی تھی کبھی بھی. اس لیے کچھ ان ایسی آیتوں کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ پرانی جو ایکسپلینیشن ہے جسے مسلمان اب ڈسکارڈ کر چکے ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے وہ پاک، وہ ذات پاک ہے جو ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے آئی. تو یہاں پہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے جبرائیل، ٹھیک ہے، جس کے گرد اوکے. گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے، برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. یہاں اچھا پہ وہ آگے، اللہ کا ورڈ بتا رہا ہے یہاں پہ. اچھا آگے پھر ہو گیا انہ هو السمیع البصیر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں، یہ پھر جبرائیل کہہ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے ان کا، یہ ان کی But how پرانی would you fit آپس میں بحثوں کا ہے. how would you fit بیچ میں یہ جو لائن آپ نے فٹ کی ہے کہ ہم نے جن کے ان کو پریسنٹ کو برکت دی ہوئی ہے، یہ ہم ہاں، جو کہا جا رہا ہے یہ کون ہے پھر؟ ہم جو ہے یہ اللہ کا ورڈ ہے کہ ہم نے اپنی برکتیں اور نشانیاں دکھائی. باقی شروع میں، اور یہ اللہ کا ورڈ درمیان میں سینڈوچ ہوا ہے، شروع میں اور اینڈ میں جبرائیل کا کلام ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ سارا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے بھیجا ہے ہاں جبریل کے ہاتھ میں. ہاں، مگر بات یہ ہے کہ اس ایکسپلینیشن کے مطابق بھی یہ اللہ کا ہی ورڈ ہے، کیونکہ اللہ کے ورڈ کو جبرائیل ایکسپلین کر رہا ہے اصل میں. تو یہ اللہ رائل وہی ہرگز نہیں ہے، یہ جو مسلمان تھوکتے ہیں کہ رائل وہی، یہ رائل وہی آپ بھی مان رہے ہیں پھر اس کو. حالانکہ آپ مجھے نے سمجھ خود نہیں آئی، کہا ہے مجھے کہ سمجھ نہیں آئی آپ الوہیم کیا جو کہہ رہے ہیں. ہے اللہ جوز، کیا نہیں ہے. نہیں جوز کی کتابوں میں آپ بھی پھر رائل وہی مان رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ جوز کی کتابوں میں الوہیم بھی آیا، ذکر آیا، لیکن وہاں فرشتوں کو انکلوڈ کیا گیا ہے. جہاں پہ یہودی جب کہتے ہیں تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں جو گاڈلی ریل میں رہ رہے ہیں ان سب کو گاڈی کے معنی میں لیا جاتا ہے. تو وہاں سے جب کوئی بات آتی ہے یا انہوں نے کام دنیا میں کوئی انجام دیے ہوتے ہیں، اللہ نے جو کام فرشتوں کی مدد سے کیے ہوتے ہیں اس میں ہم آتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو جس پہلے ماضی میں جس جگہ کو انہوں نے بابرکت بنایا ہوا تھا، وہ ایفرٹ اور یہ کام کس کا تھا؟ یہ ہم کا تھا، یعنی گاڈ اور اس کے فرشتوں کا تھا. تو اسی لیے جب کلام کا رخ وہاں جاتا ہے، پرانے ماضی کی بات ہو رہی ہے، تو اس سینس میں یہ ہم ہو جاتا ہے، اور ہم میں فرشتے بھی شامل ہیں. اور اسی طریقے سے جو جوز کی جو کلام ہے اس میں بھی الوہیم کا ذکر آتا ہے. وہاں پہ جہاں ذکر آتا ہے وہاں پلورل کا ذکر آتا ہے. تو پرافٹ محمد نے جو سٹائل اسلوب الوہیم تو اپنایا. ہے ہی، الوہیم تو ہے ہی پلورل ہے نا. آپ اب اس بات تک پہنچ گئے ہیں. جب یہوہ اور اس کے 70 بیٹوں کی بات آتی ہے تو ان کے لیے الوہیم کا ورڈ یوز ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تو اگر ہیبرو ریڈنگ کو پڑھا جائے. پرافٹ محمد وہی سٹائل لے رہے ہیں نا، ہم کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں یہاں. ہاں ہاں، سٹائل وہی رہ رہے ہیں ایگزیکٹلی. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس بات کو ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں. ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ٹھیک ہوں ہے، کہ یہ رائل یہ وہی بھی نہیں کنیکشن اسلام میں کیسے بنے گا یہ نہیں مجھے پتا. آیا ہاں یہ اس طرح ہی بنے گا یا کسی اور طرح بنے گا. تو یہ رائل وہی ہرگز نہیں ہے، اور رائل وہی نہیں ہو سکتا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. رائل وہی مجھے سمجھ نہیں آئی. رائل وہی رائل وہی ہوتا ہے کہ ہم جس طرح بادشاہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں. رائل وہی ہوتا ہے نا، جیسے ہم ہاں اپنے آپ کو میں نے مخاطب نہیں کرنا ہوتا، کچھ لوگ اپنے آپ کو ہم بھی کہتے ہیں. ہاں. تو یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ سر جو ہے ایک نا بڑی اچھی کتاب ہے، ایک بڑی اچھی کتاب ہے، یہ آپ پڑھیے گا، ان سرچ آف دا اوریجنل قرآن. ٹھیک ہے، دا ان سرچ ہسٹری آف ریویلڈ ٹیکسٹ، ان سرچ آف. سرچ آف دا اوریجنل قرآن. اوکے، کس کی ہے یہ معلوم ہے کچھ؟ یار اس رائٹر کا کیا نام ہے، اس کو آپ پڑھیے گا. اس کے اندر اس نے سارا بتایا کہ وحی سے مطلب کیا تھا شروع میں. ٹھیک ہے. رائٹ، میں ضرور ہاں، دیکھوں گا. اور وحی کا ورڈ جو ہے وہ اسلام کا اپنا بھی نہیں ہے، یہ اسلام سے پہلے بھی یوز ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وحی کا ورڈ.
चले ठीक है, ओके, थैंक यू गालिब साहब, शुक्रिया आपका, आपके चलें, कॉलर ठीक है, से। थैंक यू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, ओके, ओके। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।